اب یہاں پہ ان گنتی کے چند دنوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے دن ہیں۔ فرمایا وہ پورا رمضان کا مہینہ ہے۔ تب اللہ نے اس آیت میں ایام معدودات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس قرآن میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور واضح دلائل ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان قرآن فرق کر دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا ایک تو یہ تعین کر دیا ہے کہ اس میں روزے ضروری ہیں۔ دوسرا، رمضان کی فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو، شان کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ رمضان میں نے اپنی وحی کو نازل کیا ہے جس کا نام میں نے قرآن رکھا ہے۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں ایک حدیث موجود ہے، بلکہ دو حدیثیں ہیں جن کا مشترک میں مفہوم ذکر کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، چاہے آخر الزمان پیغمبر پہ آئی ہے یا آپ سے پہلے کسی بھی نبی پہ آئی ہے، ہر وحی کو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات وہ بھی رمضان میں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل وہ بھی رمضان میں آئی، اور داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور وہ بھی رمضان میں آئی۔ تو رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنی وحی کے نزول کا مرکز بنایا ہے۔ جب آخری نبی پر آخری کتاب اللہ نازل کرنے لگے ہیں تو پھر بھی اللہ نے انتخاب رمضان کے مہینے کا فرمایا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو اللہ کی مقدس کتابوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی فضیلت یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس فضیلت کو جو 4 چاند لگے ہیں وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے لگے ہیں۔ جب قرآن اس مہینے کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر یہ مہینہ بہت زیادہ مشہور بھی ہو گیا ہے، معروف بھی ہو گیا ہے۔ پھر اسی مہینے میں اللہ نے روزے بھی رکھ دیے تو اور زیادہ فضیلت بخشی گئی ہے۔ اب قرآن کا ساتھ اللہ نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا ہے کہ وہ قرآن جس کو ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے وہ کیسی کتاب ہے؟ پہلی بات فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے، ایمان تلاش کرنا چاہتا ہے، نظریہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھے، تو پھر اسے ہدایت ملے گی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور واضح روشن بڑے بڑے دلائل جو اللہ نے ہدایت کے بیان کیے ہیں وہ اللہ کے قرآن میں بیان کیے ہیں۔
والفرقان۔ اور قرآن کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے وزنی دلائل کو اللہ نے بیان کیا ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے حق کو باطل سے نکھار کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے؟ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کی سچی پکار ہے یہ حق، اور غیر اللہ کی جتنی پکاریں وہ سب باطل۔ لہذا مسلمان اور موحد کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، مدد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ، باقی سب شرک و بدعت ہے۔ کوئی کسی کو ما فوق الاسباب مدد نہیں دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے مہینے کا تذکرہ کرتے ہی فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بندہ تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ، اسے لازمی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ شہود ہے، شہیدہ یہ شہود سے ہے، شہود بمعنی حضور، اور حضور کا معنی تو ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے کہ میں نے ایک دن آپ کو سمجھایا تھا، موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا۔ تو شاہدہ بمعنی شہود، شہود بمعنی حضور، اور حضور کا معنی ہے موجود۔ آپ میں سے جس کسی کی، آپ میں سے جو کوئی بندہ رمضان میں موجود ہے، یعنی دنیا والی زندگی کے ساتھ ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور جو بندہ دنیا والی زندگی سے نکل گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، رمضان تو پھر بھی آتا رہے گا، اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں، جو دنیا سے جا چکا ہے۔ لیکن آگے ایک بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی موجود ہو اور بندہ بھی دنیا والی زندگی کے ساتھ موجود ہو، لیکن اس بندے کے اندر صلاحیت ہو رمضان کے روزے رکھنے کی۔ صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مسلمان ہو، کافر نہ ہو، اور کوئی عورت ہے تو حیض و نفاس سے بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ یہ باتیں موجود ہیں تو رمضان کا مہینہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اس میں روزے رکھنے کی اب صلاحیت ہے۔ جب صلاحیت ہے تو اس کے ذمے لازمی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے کہ رمضان بھی آ گیا ہے اور اس کی بھی دنیا کی زندگی موجود ہے، وہ بھی حاضر ہے اس دنیا میں، لیکن اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے۔ مثلا وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو کافروں پر روزے فرض سارے بولو۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کافروں پر نہیں فرض کیے گئے۔ لہذا ایمان والے پر روزہ فرض ہے، کسی کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یا ہے تو وہ مسلمان لیکن نابالغ بچہ ہے، ابھی شریعت کے احکام اس کے متعلق نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یا ہے تو بالغ لیکن مجنون ہے، عقل اس کا کام نہیں کرتا ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس پاگل کے ذمے بھی روزے نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ اب یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ جتنی قدر رمضان میں پائی گئی ہے اتنے قدر رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے، اور جتنے قدر رمضان گزر گیا اس میں صلاحیت نہیں تھی تو وہ روزے گئے، وہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ مثلا
ایک بندہ پہلے کافر تھا اور رمضان کی 10 تاریخ کو اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جو پہلے 10 دن گزر گئے ہیں وہ روزے اس کے ذمہ لازم کوئی نہیں، لیکن آئندہ جو روزے 20 رہ گئے وہ اس کے ذمہ لازم ہو گئے، اب اس کو وہ سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یا بچہ تھا، وہ رمضان کی 15 تاریخ کو آ کر بالغ ہو گیا ہے، تو پیچھے جو 15 روزے گزر گئے وہ اس کے ذمہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ختم۔ آئندہ جو 15 دن رہ گئے ہیں وہ اس بچے کے ذمے جو اب بالغ ہو گیا لازم ہو گئے کہ اب ان کے روزے رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو اگلے 15 کی پوچھ ہوگی، پچھلے 15 کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہماری کوئی ماں بہن ہے، بیٹی ہے، عورت ہے، اس کو اگر ایام شروع ہو گئے ہیں، پہلے 10 دن، درمیان والے 10 دن، آخری 10 دن یا کوئی دن بھی آ گئے، جو ہی ایام شروع ہو جاتے ہیں، شروع کے آپ صاحب نے شروع سے ہی ایام شروع تھے اور روزہ اس کے لیے اب رکھنا جائز نہیں تھا، تو اب 10 دن اس کے گزر گئے، اب یہاں پہ معافی نہیں ہے کہ جو 10 دن گزر گئے وہ گئے۔ کیوں؟ اس عورت میں اصل میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود تھی، مسلمان ہے، بالغ ہے، روزے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن آج بھی اللہ نے ایک عذر رکھ دیا ہے، اس عذر کی وجہ سے اب نہیں رکھ سکتی، وقتی معاف، بعد میں اس کی قضا ہے۔ جب قضا آ گئی ہے تو جو روزے گزر گئے وہ اس عورت پر معاف نہیں ہے، اور آئندہ جو آ گئے ہیں وہ بھی رکھنے، پچھلوں کی قضا کرنی ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ دنیا والی زندگی میں آ پہنچے اور ہم بھی موجود ہوں تو اللہ کا حکم ہے فمن شہیدہ، جو تم میں سے موجود ہو شہر رمضان کے مہینے میں فلیصم ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب مسلمان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے، پرواہ کوئی نہیں ہے، کوئی روزے کا نام کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر، اللہ کا امر، اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننے والا، تسلیم کرنے والا۔ جو اللہ کی بات کو مان ہی نہیں رہا ہے، تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کس لیے کہلاتا ہے؟ یہاں پھر اللہ نے پہلی ایک بات کو دہرایا ہے، چونکہ اللہ نے دوبارہ ذکر کیا ہے رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے لازماً رکھو، تو اللہ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مریض ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے وہ دوسرے دنوں پہ اپنی گنتی کو مکمل کرے۔ یہ دوبارہ اللہ نے پھر کیوں ذکر کر دیا ہے؟ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے رمضان کے روزوں کا جب دوبارہ ذکر کیا ہے کہ مہینہ آ جائے تو لازماً روزے رکھو۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مریض اور مسافر کو جو رخصت تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ کوئی منسوخ نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی مریض ہے اور کوئی سفر پہ چلا جائے، میں رب کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ وقتی طور پہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کہتے ہیں یہ جو میں نے رخصت دی نا مریض کو اور مسافر کو، اللہ کہتے ہیں میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر آسانی کروں، ولا یرید بکم العسر، میں رب یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے اوپر تنگی ڈال دوں۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا شفیق ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، حکم بھی دیا ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، یہ 2 عذر آ گئے ہیں تو عذر کی وجہ سے اللہ نے معافی بھی دے دی ہے کہ چلو وقت ہی نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لو۔ اللہ کہتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہاں پہ پہلے نا 3 حکم آ گئے، توجہ میری طرف کرنا۔ پہلا حکم یہ تھا رمضان آ جائے روزے رکھو،
دوسرا حکم کہ مریض ہو گئے ہو، مسافر ہو گئے ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، دوسرے دنوں میں رکھ لو، ان دنوں میں نہیں رکھ سکتے۔ تیسرا یہ ہے کہ مریض اور مسافر کو اللہ نے رخصت دی ہے وقتی طور پہ۔ اب ان تینوں کے علتوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ رمضان کے روزے گن گن کر رکھو اور گنتی کو پورا کرنا ہے، پورا مہینہ روزے رکھنے، گن گن کر رکھنے تاکہ کسی روزے میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، میں نے گن کر رکھنے کا اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ تمہارے روزے پورے ہو جائیں، کوئی رہ نہ جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مریض ہے اور مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، یہ میں نے اس لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ لوگ مسلمان خوش ہو جائیں اور نعرے تکبیر بلند کر دیں، سبحان اللہ، اللہ نے کتنی رخصت رکھ دی ہے، میری بڑائی بیان کریں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں سہولت دے دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ جو اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں رخصت دی ہے تو میرے شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں یہ رخصت دے کر یہ موقع دیا ہے کہ تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ دنیا کے اندر بھی اگر کسی نے قرض دینا ہو اور لینے والا اگر اسے کچھ مہلت دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، چل یا تو اگلے مہینے دے دے، تیرے پاس اب نہیں ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے رخصت دی ہے، میں تو بڑی مشکل میں تھا، تو اگلے مہینے تک انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بھی آپ کو رخصت دی ہے، جس طرح بندوں کا رخصت پہ تم شکریہ ادا کرتے ہو، میرا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو ایسے اس میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور میرے شکر گزار بندے دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل کر دیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، رمضان کی رونقی بھی اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر مہیا فرمائی ہیں، اور صحت بھی بخشی ہے اور توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مان کر روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی اللہم انا نعوذ بک اجمعین۔